TNN TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی نئی رقم دینے کا وعدہ کر رہی ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے اعلان کیا ہے کہ وفاقی حکومت کینیڈا کے ہاؤسنگ بحران سے نمٹنے کے لیے اربوں ڈالر کی نئی رقم دینے کا وعدہ کر رہی ہے، لیکن اس میں سے زیادہ تر صرف ان صوبوں اور علاقوں کے لیے قابل رسائی ہوگی جو بعض شرائط پر متفق ہیں۔ ڈارٹ ماؤتھ NS میں خطاب کرتے ہوئے ٹروڈو نے اعلان کیا کہ وفاقی حکومت $6 بلین کا نیا کینیڈا ہاؤسنگ انفراسٹرکچر فنڈ تشکیل دے رہی ہے۔ انہوں نے کہا، ہم اس ملک میں تیزی سے مزید گھروں کی تعمیر کا چیلنج لے رہے ہیں۔ اس طرح ہم اس سے نوجوان نسلوں کے لیے بہتر بنائیں گے جو محسوس کرتے ہیں کہ وہ پیچھے پڑ رہے ہیں کیونکہ رہائش کے اخراجات بہت زیادہ ہیں۔ یہ رقم پانی، گندے پانی، طوفانی پانی اور ٹھوس فضلے کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر اور اپ گریڈنگ کے لیے وقف کی جائے گی، جو کچھ شہروں نے کہا ہے کہ مزید مکانات کی تعمیر کے لیے اہم ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر نے ایک نیوز ریلیز میں کہا کہ فنڈ میں $6 بلین میں سے $1 بلین براہ راست میونسپلٹیز کو فوری بنیادی ڈھانچے کی ضروریات کے لیے جائیں گے۔ دیگر $5 بلین صوبوں اور علاقوں کے لیے مختص کیے جائیں گے، لیکن وہ صرف اس صورت میں رقم تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں جب وہ کچھ وعدے کریں۔ ان میں ڈوپلیکسز، ٹرپلیکسز، ٹاؤن ہاؤسز اور ملٹی یونٹ عمارتوں سمیت مزید گمشدہ درمیانی گھروں کی اجازت دینا اور 3 لاکھ سے زائد آبادی والے شہروں کے لیے ترقیاتی چارجز پر 3 سال کے لیے روک لگانا شامل ہے۔ کینیڈا نے غزہ کی پٹی میں اشد ضرورت کی خوراک پہنچانے کی کوشش کرنے والے 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد مکمل تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ کینیڈا نے غزہ کی پٹی میں اشد ضرورت کی خوراک پہنچانے کی کوشش کرنے والے 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت کے بعد مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے امریکہ، پولینڈ اور آسٹریلیا سمیت متعدد اتحادیوں کے مطالبے میں شمولیت اختیار کی۔ دوہری شہریت والے کینیڈین نژاد امریکی شہری سمیت کارکنان پیر کی رات وسطی غزہ کے دیر البلح میں ورلڈ سینٹرل کچن کے گودام سے نکلنے والے قافلے میں تھے۔ انہوں نے قبرص سے کشتی کے ذریعے 100 ٹن کھانا پہنچایا تھا۔ ورلڈ سینٹرل کچن نے دوہری کینیڈین امریکی شہری کی شناخت 33 سالہ جیکب فلنگر کے طور پر کی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے کہا کہ اس بارے میں وضاحت کی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ انہوں نے جنگ بندی کی کال کو دہرایا تاکہ مزید امدادی کارکن خطرے میں نہ ہوں، کیونکہ وہ غزہ میں زمین پر مصائب کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خارجہ میلانی جولی نے کہا کہ وہ فضائی حملے سے خوفزدہ ہیں۔ اس کے دفتر نے کہا کہ دوپہر کے آخر تک اس کا اپنے اسرائیلی ہم منصب سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ جولی کا کہنا تھا کہ ہم ان حملوں کی مذمت کرتے ہیں اور مکمل تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کینیڈا کو ان ہلاکتوں کے لیے مکمل احتساب کی توقع ہے اور ہم اس سے براہ راست اسرائیلی حکومت کو آگاہ کریں گے۔ ٹورنٹو میں موسم بہار کے طوفان کے سبب تیز ہواؤں اور بارشوں سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو میں موسم بہار کے طوفان کے سبب ٹورنٹو میں تیز ہواؤں اور بارشوں سے معمولات زندگی متاثر ہوئے ہیں۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے خبردار کیا ہے کہ کچھ علاقوں میں ہوائیں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ ہو سکتی ہیں۔ موسم بہار کا طوفان منگل کی رات ٹورنٹو میں مزید پیش گوئی کے ساتھ تیز ہوائیں اور کچھ بارش لے کر آیا ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے منگل کو پہلے بیان جاری کیا، کہا کہ کولوراڈو میں 25 سے 50 ملی میٹر بارش متوقع ہے۔ منگل کی شام سے شروع ہو کر بدھ کو جاری رہے گی۔ ایجنسی نے کہا بارش بدھ کے آخر میں برف میں تبدیل ہو جائے گی کیونکہ درجہ حرارت ٹھنڈا ہو جائے گا، اگرچہ قابل ذکر مقدار کی توقع نہیں ہے۔ وفاقی موسمیاتی ایجنسی نے کہا کہ بدھ کے آخر سے جمعرات تک گیلی برف باری کا امکان ہے۔ کچھ علاقوں میں 80 کلومیٹر فی گھنٹہ سے زیادہ تیز ہواؤں کے ساتھ تیز مشرقی ہوائیں بھی منگل کی شام کی پیش گوئی میں تھیں۔ موسم کا ایک خاص بیان برقرار ہے کیونکہ ٹورنٹو میں مزید تیز بارش، ممکنہ گیلی برف اور طاقتور ہوائیں بدھ تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق ٹورنٹو پورے دن میں 25 سے 40 ملی میٹر کے درمیان بارش دیکھ سکتا ہے۔ اتنی ہی مقدار شمال میں کاٹیج کنٹری کی طرف ہے۔ بدھ کے روز تیز ہواؤں کے نتیجے میں درختوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور بجلی کی بندش ہو سکتی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا نے 80 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہواؤں کی وارننگ دی ہے۔ انوائرمنٹ کینیڈا کے مطابق واٹرلو اور اورنج ویل جیسے علاقوں میں صبح تک 5 سے 15 سینٹی میٹر گیلی برف پڑ سکتی ہے۔ غزہ میں 7 امدادی کارکنوں کی اسرائیلی بمباری سے ہلاکتوں پر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ غزہ میں 7 امدادی کارکنوں کی اسرائیلی بمباری سے ہلاکتوں پر امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی برہمی کا اظہار کیا ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی جنگ کے دوران اب تک اسرائیلی فوج کی بمباری اور گولہ باری سے 32,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ان فلسطینیوں کے درمیان
امریکی ورلڈ سینٹرل کچن کے ساتھ وابستہ 7 امدادی کارکنوں کی ہلاکت پر امریکی صدر جو بائیڈن نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ یہ تازہ افسوسناک واقعہ پیر کے روز غزہ میں اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی فوج نے غزہ کے بھوک اور قحط زدہ فلسطینیوں میں خوراک اور امداد تقسیم کرنے کی کوشش کرنے والوں پر بھی بم برسا دیے۔ صدر جو بائیڈن نے منگل کے روز اس بارے میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ وہ غصے اور دل شکستگی کی حالت میں ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی بمباری سے 7 کارکن مارے گئے ہیں۔ انہوں نے اسرائیل سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے اور امدادی کارکنوں کو محفوظ بنانے کے لیے اقدامات کیے جانے چاہیے۔ بائیڈن نے کہا کہ اسرائیلی تحقیقات لازماً تیزی سے اور احتساب لانے والی ہونی چاہیے، نیز ان تحقیقات کو ضرور عوام کے سامنے لانا چاہیے۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ یہ افسوسناک واقعہ اکیلا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات ہو چکے ہیں۔ جنگ کے دوران حالیہ دنوں میں یہ واقعہ بدترین ہے کہ کئی امدادی کارکن پہلے بھی مارے جا چکے ہیں۔ اقوام متحدہ کے صرف ایک ادارے اونروا کے امدادی کارکنوں کی تعداد تقریباً 155 ہے، جنہیں اسرائیلی فوج نے 6 ماہ کی جنگ کے دوران نشانہ بنایا ہے۔ خیال رہے کہ امدادی کارکنوں کو نشانہ بنانے کے اسرائیلی فوج کے تازہ ظالمانہ اقدام میں آسٹریلیا، برطانیہ، امریکہ، پولینڈ، کینیڈا اور فلسطین کے امدادی کارکن بمباری میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس بارے میں نتن یاہو نے کہا ہے کہ واقعہ بغیر جانے بوجھے کیا گیا ہے اور افسوسناک ہے، اس لیے اسرائیلی فوج اپنے طور پر اس واقعے کی آزادانہ تحقیقات کرائے گی۔ غزہ میں میزائل حملے میں امدادی کارکنوں کی ہلاکتوں پر اسرائیلی صدر نے معافی مانگ لی۔ غزہ کے علاقے دیر البلح میں ورلڈ سینٹرل کچن کے عملے کے قافلے پر اسرائیلی فوج کے حملے میں 7 ارکان مارے گئے تھے۔ اسرائیل کے صدر آئزیک ہرزوگ نے امریکی ادارے ورلڈ سینٹرل کچن کے سربراہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ واقعے پر گہرے غم کا اظہار ہے اور ان سے ان 7 قیمتی جانوں کی بمباری سے ہلاکت پر معافی مانگی۔ واضح رہے کہ غزہ میں اسرائیلی بربریت جاری ہے۔ گزشتہ سال 2023 کے ماہ اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 32,975 ہو گئی ہے۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی حملوں میں اب تک 75,577 فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں 59 فلسطینی شہید اور 83 زخمی ہوئے ہیں۔ روس نے کہا ہے کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ اہم مذاکرات ہو چکے ہیں اور طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس افغان طالبان کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر غور کر رہا ہے۔ روس نے کہا کہ طالبان رہنماؤں کے ساتھ اہم مذاکرات ہو چکے ہیں اور طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ کرملن کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ یہ ایک ایسا ملک ہے جو ہمارے قریب ہے اور ان کے ساتھ براہ راست یا دیگر ذرائع سے رابطہ ہے۔ کرملن ترجمان کے مطابق افغان طالبان کے ساتھ اہم معاملات پر بات چیت کی ضرورت ہے، اہم مسائل کو حل کرنے کی ضرورت ہے۔ طالبان افغانستان میں ڈی فیکٹو اتھارٹی ہیں۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ طالبان کو کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی فہرست سے نکالنے پر کام کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر روس کی وزارت خارجہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ حتمی فیصلہ ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت کرے گی۔ TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔